الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد کتاب الایمان باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص۔ آج آپ کے سامنے کتاب الایمان کا جلی عنوان ہے۔ اس سے قبل بدء الوحی کا عنوان مکمل ہوا۔ وحی کی تقدیم کی وجہ اپنی جگہ بیان کی جا چکی ہے۔ وحی کی عظمت، اس کی صداقت، اس کی عصمت، محفوظیت، حجیت، اس کا مقام، مرتبہ سب سے پہلے بیان کر دیا گیا تاکہ وہ وحی تمام شرعیات، ایمانیات، اسلامیات کے لیے صحیح سرچشمہ اور اصل قرار پاوے۔ اس لیے کہ ساری چیزیں، سارے اعمال تو وجود میں آتے ہیں ایمان کے بعد، ایمان کے نتیجے میں، لیکن ایمان وجود میں آتا ہے وحی کے نتیجے میں۔ تو گویا اعمال کی اصل ایمان ہے اور ایمان کی اصل وحی ہے۔ تو وحی جو ہے وہ اصل الاصول ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد ساری اسلامیات کی اصل ایمان ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وحی سے فارغ ہو کر اب ایمان پر گفتگو پیش فرما رہے ہیں۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے، لغوی، اصطلاحی، شرعی معانی اس کے کیا ہیں، اس کے جاننے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم طلباء عزیز کے سامنے فرق اسلامیہ کا، مذاہب مختلفہ کا تھوڑا سا تعارف پیش کرتے ہیں۔ یہ اور سی بات ہے کہ آپ نے عقائد کی کتابوں میں ان کو پڑھ رکھا ہے، مگر یہاں کتاب الایمان کی پوری گفتگو میں، اور پھر اسی طرح کتاب التوحید جو کتاب بخاری شریف کے اخیر میں ایک عنوان ہے اور زبردست عنوان ہے، اس میں حضرت نے فرق اسلامیہ کو اور مذاہب مختلفہ کو سامنے رکھ کر کے بہت سارے عناوین قائم کیے ہیں اور ان کی خوب تردید اور اصلاح فرمائی ہے۔ اس لیے ایک مختصر سی معلومات ان فرقوں کے تعلق سے اس وقت ضرور مستحضر کر لینی چاہیے، اس کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت یہی حق پر ہیں، اور باقی جتنے فرقے دوسرے ہیں وہ سب کے سب حق سے ہٹے ہوئے ہیں، زیادہ حق سے منحرف ہیں۔ وہ روایت یاد کیجئے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قومیں تو 72 فرقوں میں بٹی، میری قوم، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک حق پر ہوگی اور باقی ساری جماعتیں حق سے ہٹی ہوئی ہوں گی۔ جو حق پر ہوگی وہ جنت میں جائے گی، اور جو حق سے ہٹی ہوئی ہوگی وہ جہنم کی مستحق ہوگی۔ لیکن یہ سارے فرقے اسلامیہ کہلاتے ہیں۔ وہ پورے مکمل 73 میں جو بھی شامل ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے فرقہ اسلامیہ کے نام سے موسوم ہیں۔
چاہے وہ حق پر ہوں یا نا حق ہوں۔ فرقہ اسلامیہ کس کو کہیں گے؟ آپ اس طرح اس کا تعارف کرا دیجئے کہ فرقہ اسلامیہ سے مراد وہ فرقے ہیں اور وہ جماعتیں ہیں جن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ اپنے آپ کو اسلام سے جوڑتے ہیں، خواہ وہ گمراہ ہوں یا صحیح راستے پر ہوں۔ اب اس تقسیم اور تنویع سے حق اور غیر اہل حق اور غیر اہل حق کی تمییز اور تفصیل ہو جائے گی۔ معتزلہ، خوارج، مرجیہ، کرامیہ، جہمیہ وغیرہ، مشبہہ، معطلہ، مجسمہ، اس طرح کے جو بہت سارے فرقے ہیں، یہ سب کے سب فرقہ اسلامیہ میں ہیں، لیکن فرقے ضالہ ہیں۔ ایک فرقہ اسلامی، فرقہ صحیح ناجیہ، وہ ہے اہل السنت والجماعہ نام کا فرقہ۔ ان کا نام بھی، اہل السنت والجماعت کا نام بھی اسی حدیث افتراق سے ماخوذ ہے جس میں فرمایا گیا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ حق پر ہوگا۔ اس حق فرقے کی پہچان آپ نے بتائی کہ وہ فرقہ ہوگا جو ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق ہوگا، یعنی وہ اس راستے پر چلے گا جس راستے پر میں ہوں، اس طریق پر چلے گا، ان خیالات و عقائد پر ہوگا جن پر میں ہوں اور جن پر میرے صحابہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ، جس راستے پر میں ہوں، اور نبی جس راستے پر ہیں وہی راستہ سنت بنتا ہے۔ وہ اصحابی، جس راستے پر نبی کے صحابہ یعنی نبی کی جماعت، تو گویا سنت والا راستہ اور جماعت نبی والا راستہ، تو طریقہ سنت اور طریقہ جماعت نبی، یہی طریقہ حق ہے، اور اس طریق پر جو چلے گا وہ اہل السنت والجماعہ ہوگا۔ اب آپ کو اہل السنت والجماعت کی نام رکھنے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ تھوڑی سی تفصیل اور آگے سنیے۔ اہل سنت والجماعت میں بھی چند گروہ ہیں، اور یہ چاروں اہل حق ہیں، لیکن بعض وجوہ سے، بعض اعتبارات سے ان میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کی 4 جماعتیں بن گئی، ان کے 4 گروہ بن گئے، اور چاروں اہل حق ہیں۔ پہلی قسم محدثین کی۔ محدثین عقائد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری قسم متکلمین کی۔ ان اصطلاحات سے یہ طبقے یاد کیے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ طبقہ محدثین، دوسرا طبقہ طبقہ متکلمین، اور پھر ان میں 2 شق ہو گئی، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ تو اب اس طرح کہیے، دوسرا طبقہ متکلمین اشاعرہ اور تیسرا طبقہ متکلمین ماتریدیہ۔ محدثین کا طبقہ تو عقائد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے متبع ہیں، اور متکلمین اشاعرہ یہ دوسرا طبقہ، یہ عموماً امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو عقائد منقول ہیں اس کی تشریح و ترویج کرتے ہیں۔ تیسرا طبقہ متکلمین ماتریدیہ ہیں۔ یہ حضرات امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ سے جو منقول عقائد ہیں ان کی تائید و تفصیل کرتے ہیں۔ اب مختصراً آپ یہ سمجھیں، یہ 3 جماعتیں ہوئی، محدثین، متکلمین اشاعرہ اور متکلمین ماتریدیہ۔ چوتھی ایک جماعت ہے اہل سنت صوفیہ۔ ان چاروں کے درمیان تھوڑا سا فرق اجمالی یہ سمجھیں کہ محدثین پر تو نقل کا غلبہ ہوتا ہے، جو چیز ان کو منقول ملتی ہے
بس اس کو اسی کو قبول کرتے ہیں، ساری توجہ اسی طرف مرکوز ہوتی ہے، اور انہی نقول السماع سے وہ سارے مسائل ثابت کرتے ہیں۔ متکلمین خواہ و ماتوریدیہ ہوں یا اشاعرہ، دونوں طبقے، ان کا سمعیات اور عقلیات دونوں پر مدار ہوتا ہے۔ اور عقلیات کا مطلب یہ نہیں کہ عقل کو نقل کے مزاحم قرار دیتے ہیں کہ عقل سے کوئی بات ثابت کرتے ہیں، بلکہ جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور کوئی ان پر شبہ عقلی طور پر کر سکتا ہے تو یہ عقلی دلائل سے اس کا جواب دیتے ہیں اور ان ثابت شدہ عقائد کو، خیالات و نظریات کو اور مؤید کرتے ہیں۔ اور صوفیاء کرام جو چوتھا گروہ ہے، یہ انہی بزرگان دین سے ثابت شدہ جو چیزیں ثابت ہیں، جو طریق اللہ تک پہنچنے کا ملا ہے، وہ اس حیثیت سے اپنا محور بناتے اور اپنے محنت کا میدان بناتے کہ اندرون کا، باطن کا، قلب کا ماحول درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کی نگاہ اعمال ظاہرہ سے زیادہ اعمال باطنہ اور احوال باطنہ کی درستگی پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان آپ فرق یہ سمجھیں، تھوڑا سا ان کا بھی تعارف لیتے چلیں۔ اشاعرہ منسوب ہیں امام ابو الحسن اشعری معتزلی کی طرف، امام ابو الحسن اشعری کی طرف۔ اب ان کو معتزلی نہ کہا جائے، پہلے معتزلی تھے۔ معتزلہ میں ایک بڑا زبردست آدمی ابو علی جبائی تھا، اس کے خاص لوگوں میں تھے شیخ ابو الحسن اشعری۔ معتزلہ کے بڑے بڑے مناظرے یہ جیتتے تھے اور بہت بڑے مناظر تھے، لیکن حق تعالیٰ کو ابو الحسن اشعری کی ہدایت مطلوب تھی، مقصود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کو ذریعہ بنایا اور وہی خواب ان کی ہدایت کا سبب بنا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اپنا بنا لیتے۔ شیخ ابو الحسن اشعری کے احوال میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں معتزلی تھا، پہلے مسلمان تو تھا ہی، نمازوں والا تھا، مسجدوں والا تھا، رمضان والا تھا، اعتکاف والا تھا، سب کچھ تھا۔ کچھ نظریاتی اختلافات تھے ہمارے اہل سنت والجماعت سے۔ ایک سال پورے رمضان کا اعتکاف کیا میں نے، تو پہلے عشرے میں مجھے خواب نظر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرما رہے ہیں، یا علی انصر المذاہب المرویۃ عنی فانہا الحق۔ نام ان کا علی تھا۔ خواب میں کہا گیا ہے، علی اٹھو اور حق کی مدد کرو، وہ مذاہب، وہ حقائق جو مجھ سے چلی ہیں، ان کی مدد کرو۔ اٹھنے کے بعد ان کو فکر ہوئی کہ میں تو حق کا ہی علم بردار ہوں، کچھ بات کھلی نہیں۔ دوسرے عشرے میں پھر یہی خواب نظر آیا۔ اور اس میں یہ پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تم کو کچھ کہا تھا، تم نے کچھ کیا نہیں، کیا کیا تم نے؟ انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ میں عنقریب کچھ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ میرے مذہب کی، میرے دیے ہوئے طریق کی تم تائید کرو، مدد کرو۔ ان کو پھر سمجھ میں نہیں آئی بات۔ تیسرے مرحلے میں انہوں نے کہا، تیسری مرتبہ خواب نظر آیا، انہوں نے خود پوچھ دیا، یا رسول اللہ میں تو حق کی تائید کرتا ہوں، جو حق سمجھتا ہوں وہ کرتا ہوں، پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ہدایت کا اور تم کو سمجھانے کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اس لیے میں ابھی کچھ نہیں کہتا۔ یہ کہتے ہیں خواب تو 3 عشرے میں مکمل ہو گیا، لیکن جگنے کے بعد پھر میرے دل میں
کیفیات سب بدلی بدلی سی ہو گئی۔ اب تک مجھے مذہب اعتزال، مذہب معتزلہ صحیح لگتا تھا، اہل سنت والجماعت کا مذہب صحیح نہیں لگتا تھا، لیکن اب آج سے معاملہ کچھ الٹا ہو گیا، اور پھر میں اہل حق کی طرف سے، اہل سنت والجماعت کی طرف سے میں ایک علمبردار بن کر کے کھڑا ہوا، اور وہی مناظرانہ شان میری رہی۔ یہ ان کے مذہب اعتزال سے حق پر، اہل حق کے ساتھ آنے کا قضیہ رہا۔